جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ. اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. امبریولوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں. کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا. نطفے سے، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا. پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. واقع نجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں. اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. زولوجی، جانوروں کا علم. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے، اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں، میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں. الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں. ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ. اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے. 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے. 27 ویکس کے بعد پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو
اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی.